یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ وائرس، میں اسے اگر ایک دینی نام دوں تو کیا نام دوں گا؟ یعنی یہ تو ایک اس کا سائنٹیفک نام ہے نا وائرس. اگر ہم اسے دینی نام دیں، قرآنی نام دیں، کوئی حدیث کی روشنی میں نام دیں، تو میری سمجھ میں جو آتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی دیں، میری اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو وہ ایک نام ہے اس کے لیے شیطان. اور یہ میں نے ویسے نہیں سوچ لیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. مثلاً اب تو ہم زیادہ تر پانی سے استنجا کرتے ہیں. پہلے وقتوں میں جب ڈھیلا استعمال کرتے تھے تو یہ تلقین کی جاتی تھی کہ ہڈی استعمال نہیں کرنا، اور یہ حدیث میں آیا کہ ہڈی شیطانوں کی خوراک ہے، اگر آپ وہ استعمال کرو گے شیطان تمہارے اندر داخل ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا وہ شیطان کون سا ہے جو ہڈی پہ جو گوشت بچا ہوا ہے اس کو کھا رہا ہے؟ جراثیم ہے نا، جرثومے ہے نا. جو کہا گیا کہ آپ منہ کھول جمائی جب لیتے ہو تو منہ کھول کے نہ لو بلکہ اس کے آگے ہاتھ رکھ لو، اگر منہ کھول کے لوگے شیطان اندر چلا جائے گا. یہ کون سا شیطان اندر جائے گا؟ وہی جراثیم ہے. باقی وہ والا شیطان جس کا ذکر عام طور پہ آتا ہے اس کا تو حدیث میں آیا، وہ تو آلریڈی تمہارے اندر دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے. یہ تو کسی اور شیطانوں کا ذکر ہے جن کا اور ہے. اب یہ شیطان انسانوں کے کتنے دشمن ہیں. انہو منکم، وہ جو کہا کہ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اور ویسے بھی یہ جو زمین تھی، یہ زمین ہمارے آنے سے پہلے یہ جنوں کی جو ہے وہ جائے رہائش تھی، اور جب آپ کسی کے پلاٹ پر آ کے گھر بنائیں تو اس کی تو ہمیشہ ابد الآباد کی دشمنی ہو جاتی ہے. یہ تمہارے دشمن ہیں. اور ان سارے سوچئے جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اس میں کتنے حشرات الارض ہیں. سب ایک چیونٹیاں ہی نکل آئیں تو زندگی اجیرن ہے. وہ فرعون کے دور میں مینڈک نکلے تھے نا، اچھا اسی دور میں ٹڈی دل آئے تھے نا، اچھا جن کو وہاں پہ سسریاں کہا گیا ہے، جو جن کا ترجمہ وہ کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ اس میں یہ سارے جراثیم آ جاتے ہیں، اس میں یہ پسو شسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ سارے جراثیم آ جائیں گے، اس میں یہ سارے وائرس بھی آ جائیں گے. یعنی اسی ایک لفظ کے اندر ان سب کا احاطہ کر دیا جائے گا. تو یہ ساری جو مخلوقات ہے اس کے درمیان اللہ نے انسان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو کیسے رکھا ہوا ہے؟ کوئی اندازہ ہے ہمیں؟ نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. میں سمجھتا ہوں جناب میں نے روٹی کھا لی ہے تو میں زندہ ہوں. قرآن مجید بتاتا ہے تم نہیں زندہ رہ سکتے تھے، یہ تو کئی چیزوں سے حفاظت کرنے کے لیے میں نے تمہارے اوپر فرشتے تعینات کر کے رکھے ہوئے ہیں، باڈی گارڈ ہیں جو تمہاری اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. اب وہ میرا ماسک تو ہے چلے جو بھی ہے، لیکن کتنے جراثیم کو وہ فرشتے دوڑا رہے ہوں گے، شیاطین کو بگا رہے ہوں گے، تب جا کے میری زندگی ممکن ہے. وہ جو آتا ہے نا الحی القیوم اور یحیی و یمیت، یہ ترجمے میں بھی ہمیں پوری صحیح سمجھ نہیں آتی. یحیی زندہ کرتا ہے، کر دیتے ہیں گویا زندہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں ہم خود زندہ ہیں. یحیی کا یہ مطلب نہیں ہے زندہ رکھتا ہے. وہ ایک لہجہ ہم سے اپنی جو ہے توجہ ہٹا دے زندگی ختم. القیوم ہے، قائم رکھا ہے اس نے ہماری زندگی، اس کے دم سے قائم ہے، اس نے قائم رکھی ہوئی ہے، نہیں تو یہ قائم ہی نہیں رہ سکتی. اور ایک اسباب کی سطح وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اس نے زمین کو بچھا دیا ہے، کشش ثقل کا نظام ہے، اس کو ہمارے لیے سکون کی جگہ اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، ایک یہ معنی ہے. لیکن اس کے نیچے اور سطح بھی ہے، اس نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں کہ جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں، ان دشمنوں کے مقابلے میں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، جن میں وائرس بھی شامل ہیں. وہ زندہ، اور اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی. اب یہ ایمان کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے کوئی شے انسان کو موت سے دوچار نہیں کر سکتا. وہ جو اس نے وقت مقرر کیا اسی وقت مرے گا. یہاں پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد کیجئے کہ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے، کیونکہ موت نے جس وقت پہ آنا ہے اس سے پہلے مرنا نہیں ہے، تو گویا موت ہی حفاظت کر رہی ہے، اس وقت تک لے کے جائے گی. تو یہ تو خیر بہت چھوٹا سا، یعنی اتنا زیادہ کوئی مضرت بخش نہیں ہے
کہ لوگ مرتے ہوں، 3% یا 4% کہتے ہیں مر رہے ہیں، تو فرض کریں ایک ایسا وائرس آ جائے کہ جس کے نتیجے میں صرف 3% بچیں، باقی سارے مریں، تو پھر بھی وہ موت اللہ کے اذن ہی سے آئے گی، وائرس کے حکم سے نہیں آئے گی، اور وہ اللہ کا فیصلہ اسی طرح تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر یہ شے ہمارے اندر راسخ ہو جاتی ہے، یہ یعنی اس پر ہمارا یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کم از کم وہ افراتفری تو نہیں مچے گی نا جو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اب اس میں جو ہمیں ایک اور بڑا اہم پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ یہ وبا، دیکھیں ابھی تک بات یہ سامنے آتی اللہ کی طرف سے، آتی توبہ کروانے کے لیے، رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے یہ وبا اثر انداز آپ پر نہیں ہو سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اچھا یہ سب کے لیے عذاب نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم نے سمجھ بھی لیا، وہ میں مثال دینا بھول گیا، طاعون پہلے پھیلا کرتا تھا نا، تو جب پھیلتا تھا تو اس پہ کئی جو ہے جلیل القدر صحابہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، تو جو اس کی لپیٹ میں آیا تو یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گیا، وہ ایک وبا ہے، اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس میں یہ ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑو، اس شہر میں مت جاؤ کہ جہاں پر وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کے شہر میں پیدا ہو گئی ہے تو یہاں سے بھاگ کے بھی نہ جاؤ، یہیں پہ رکو، کیریئر بنو گے کہیں اور جا کے وہ لگاؤ گے تو ادھر ہی رکے رہو۔ اور یہ سارا اگر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس وبا کی وجہ سے اگر دنیا سے جانا ہو گیا ہے، جانا تو ہے ہی ایک دن، اور اپنے وقت پہ ہی جانا ہے، پہلے نہیں جانا ہوگا، لیکن اگر باعث یہ وبا بنی ہے تو یہ شہادت ہے۔ اب شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو اگر شہادت کا درجہ اس ذریعے سے مل رہا ہو تو فہو المطلوب، اور کیا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا اگر یہ نظریہ، یہ پوائنٹ آف ویو، یہ نقطہ نظر واضح ہو جائے تو پھر خوف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہ کوئی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو ہمارے بے شمار دشمن ہیں، دشمنان جن بھی ہیں، دشمنان انس بھی ہیں، یہ جراثیم بھی ہیں، یہ وائرس بھی ہیں، ان میں سے کوئی افیکٹ نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات اور، آپ ویسے کسی جو بھی ماہرین ہیں ان سے بھی پوچھ کے دیکھیے، ہزاروں وائرس ہیں ہمارے ارد گرد جو ہے ہمیں افیکٹ نہیں کرتے، وہ اگر کرنا شروع کر دیں تو انسان کی زندگی محال ہو جائے، ان کو وہ اذن کہاں سے ہوگا وہ افیکٹ کرنے کا؟ اوپر سے ہوگا تو کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں۔ اچھا باہر کو تو چھوڑے، ہمارے اپنے اندر اتنے کچھ ہے کہ وہ ہماری اپنی موت کے لیے وہی کچھ کافی ہے، لیکن اذن نہیں ہے۔ اچھا یہ جو سب سے آج کل وہ بہت زیادہ ہیپیٹائٹس کا ہوتا ہے، تو وہ ٹیسٹ میں آ بھی جاتا ہے، پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے آپ کے اندر ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ سال، ہاں سال گزر جاتے ہیں ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں، اور پھر کبھی ہو جاتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی ان کو مارتا تو نہیں ہے نا، وہ ایک خول میں ان کو رکھ، کچھ عرصے کے بعد وہ خول پھر کھل جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جناب وہ اب پھر ٹیکے لگوائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یار یہ بلبلہ جو ہے نا چلتا رہے گا جب تک اللہ کا اذن ہوگا۔ اور ویسے تو یہ جیسے وہ بوند ہوتی ہے کسی پتے کے اوپر، حیثیت ہماری زندگی کی یہی ہے، اور جب وہ ادھر سے اذن آتا ہے تو اندر ہی سے کوئی سارا اہتمام ہو جاتا ہے، اور وہی چیزیں جو پازیٹیو چل رہی ہوتی ہیں وہی نگیٹیو چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخری ہمارا کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے، لیکن یہ کہ اصل میں تو وہ کہیں سے کوئی اذن ہے جو بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ جو ہے نا وہ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے، مرتا پھر بھی نہیں ہے، مرتا پھر بھی نہیں ہے کہ مرنا تو جان چھوٹ جانے کے مترادف ہے، جان کدھر چھوٹے گی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مرنا ورنہ کوئی نہیں ہے، منتقل ہونا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، اور پھر آگے تو ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس طرح کی وباؤں کے بارے میں سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بڑا ایک معتدل اور ایک جسے کہتے ہیں ایک صبر والا جو ہے وہ طرز عمل سامنے آتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو ایک افراتفری ہوتی ہے۔ اچھا جب خوف انسان پہ طاری ہو تو پھر ٹھگ جس طرح مرضی ٹھگ لے، خوف کی کیفیت میں ٹھگ آپ کو ٹھگ لیں گے، اور وہ جو اگر کوئی سازش ہے اس کے پیچھے تو وہ ٹھگنے کے لیے ہی ہے۔ تو اس ٹھگنے سے بھی بچنے کا سب سے سیدھا طریقہ ہے کہ آپ یہ چل پروگرام اختیار کر لیں، ٹھنڈے رہیں کہ جو ہونی ہے سو ہونی ہے، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے۔
تو اس کے نتیجے میں کم از کم جو بھی کچھ پونجی ہے اس کی تو بچت ہو جائے گی نا. کوئی وہ یہ صرف 20 روپے سے 80 روپے والا جو ہے ماسک خریدنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یا 5 والا ماسک کا 25 میں خریدنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ اس سے بھی آگے چلا جائے گا شاید. لیکن یہ کہ اگر یہ والا نقطہ نظر واضح ہو جائے، یعنی ایک جو بھی انتظامی مصیبتیں پڑتی ہیں اس سے بھی بچت ہو جائے گی. جو نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، ایک بچہ جو آج چھوٹا اس خوف میں مبتلا ہو جائے، اس کی پوری شخصیت ہی جو ہے وہ ایک غلط رخ پہ پڑ سکتی ہے. ماں باپ اگر خوف زدہ ہوں گے تو بچے کیسے نہیں خوف زدہ ہوں گے.